أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ حمد و ثنا و تعریف و تسبیح اللہ جل جلالہ کے لیے جو ساری طاقتوں کا، ساری قوتوں کا، سارے اختیار اور اقتدار کا مالک ہے۔ درود و سلام انسانوں کے محسن، پیغمبروں کے پیغمبر، گناہگاروں کے شفیع، سیدنا و مولانا محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام میں دعوی ایمان کرنے والوں کو بالخصوص اور عام لوگوں کو بالعموم مختلف آزمائشوں میں ڈال کر، امتحانوں میں ڈال کر اللہ پاک ان کو آزماتے ہیں کہ کیا مشکلات میں اور مصیبتوں میں یہ مجھے یاد رکھتے ہیں کہ نہیں یاد رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تمام آزمائشیں حکمتوں سے بھرپور ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی حکمت کو جانتے نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی خیر پنہاں ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب بندے کو آزماتا ہے تو اللہ کے آزمانے کی کئی طریقے اور کئی قسمیں ہیں آزمائش کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اس مقام پر جو دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کے اندر ہی اللہ نے جو ہمارے سامنے جو ایک آیت ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے سامنے قرآن کا یہ ٹکڑا ہے، اللہ نے اسی آزمائش کا اور آزمائش کی قسموں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں کبھی دشمن کے خوف سے، کبھی بھوک سے، رزق کی کمی سے، معیشت کی تنگی سے، اور کبھی جانوں اور مالوں اور پھلوں کی کمی سے،
بچہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، ہو کے بچپن میں فوت ہو گیا، یہ اس سے بھی بڑی آزمائش ہے، اور عین جوانی کے عالم میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا تو یہ اس سے بھی بڑی آزمائش ہے۔ اسی طرح مال کی کمی، کبھی قحط سالی، پھلوں کی، رزق کی کمی، یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ یا کبھی کوئی اور طریقہ بھی اللہ اختیار کر لیتے ہیں آزمائش کا، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا۔ اس سے ہٹ کے بھی کبھی ہو جاتا ہے کہ آپ کے دروازے میں کوئی سوالی آ گیا، اللہ نے آپ کو فراغت دی ہے، پیسے دیے ہیں، اب آپ اس سوالی سے کیسا سلوک کرتے ہیں؟ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اما السائل فلا تنہر، سوالی کو ڈانٹنا نہیں۔ لیکن اگر ہم دولت کے غرور میں مبتلا ہو کے، منصب کے تکبر میں مبتلا ہو کے اس کو ڈانٹ دیں گے، جھڑک دیں گے تو اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ بعض اوقات یہ سوالی آزمائش ہوتا ہے۔ تو یہ آزمائش کی کئی قسمیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں پہ آتی ہیں۔ موجودہ حالات کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ہم بحیثیت قوم اور بحیثیت ملت آزمائش کا شکار ہے۔ وطن عزیز جو اسلام کے نام پر حاصل کیا، جس کے لیے لوگوں نے بلا مبالغہ لاکھوں جانیں قربان کی، سینکڑوں نہیں ہزاروں عصمتیں قربان کی، اس وطن کی بنیادوں پہ ہزارہ ننھے بچے بطور اینٹ اور گارے کے استعمال ہوئے، لوگوں نے اربوں روپے کی جائیدادیں قربان کی، تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت اس ملک کے لیے ہوئی۔ لیکن آج 72 سال 74 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ وطن آزمائشوں کا شکار ہے۔ جس ہندوستان سے ہم جدا ہو کے آئے، وہاں کے ہندوؤں نے آج تک ہمیں قبول نہیں کیا۔ یہ آزمائش ہے ہم پہ۔ ابھی اس گزرے ہفتے میں ایک بار پھر 1965 کے بعد ہمارے وطن کی فضائی سرحدوں کو پامال کیا گیا، پاکستان کی ساورنٹی کو چیلنج کیا گیا، اور اپنے شیشے کے محلات میں بیٹھ کے بڑی بڑی بڑکیں ماری گئی، اور کہا گیا کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے، اس کو پاکستان کو چھوڑیں گے نہیں، توڑ دیں گے، پاکستان کو ضم کر لیں گے۔ اکھنڈ بھارت کا نظریہ جو ہے اس کو بڑے زور سے بلند کیا گیا، اور پھر جوابی طور پہ جب ایک تھپڑ پڑا، جواب ملا، اور جواب بھی پورا نہیں ملا، ایک ہلکی سی جھلک ملی، تو پھر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کہ یہ کیا بنا ہمارے ساتھ، ہم تو کچھ اور سوچے بیٹھے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ان کو اٹھا دے ذرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ پاکستان پر جب بھی مشکل وقت آیا، انتہائی مشکل وقت آیا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پاکستان اب گیا کہ اب گیا، اللہ نے ایسے انتظامات کر دیے اور ایسا نظام، اللہ کی اپنا قدرت کا نظام حرکت میں آیا کہ 71 کے بعد پاکستان کم و بیش میرے مطالعے کے مطابق 3 سے 4 مرتبہ ٹوٹنے سے بچا۔ یہ اللہ کی مدد تھی نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب ایٹم کا دھماکہ ہوا تو اس وقت بھی اس ہندو بنیے نے بہت بڑکیں لگائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب میں، جو ملک جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس نے کبھی سوئی نہیں بنائی، اللہ نے اس ملک کو ایٹم بم جیسی قوت عطا فرما دی۔
اب یہ اتنا بڑا ڈیٹرنٹ ہے کہ کوئی دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتی. لیکن برا ہو اس گندی ذہنیت کا. آج ہمارا وطن ہمارے ہمسائے اور دشمن ملک کے جارحیت کا شکار ہے، اور لوگوں میں خوف و ہراس ہے، دشمن کا خوف و ہراس ہے، جس کا ذکر اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اور یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے ہم پر کہ دشمن ہم پر مسلط ہے. ہمارے اپنے اعمال کا بھی نتیجہ ہے نا، کچھ ہماری ایمانی کمزوریوں کا نتیجہ ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایمان کے سے بڑا ڈیٹرنٹ کوئی نہیں ہے. ایمان سے بڑا ہمارا دفاع کچھ نہیں ہے. ایٹم بم بھی ہمارا دفاع نہیں کر سکتا اگر ایمان نہ ہو تو. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہی ہمارا کمزور ہے، تو ہمیں تو سارے کتے بلے آنکھیں دکھائیں گے پھر. اور آج ہر کتا ہم پہ بھونکتا ہے، ہر بلا ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے. اگر ہماری ایلیٹ کلاس میں، ہمارے حکمران طبقے میں وطن کی محبت کے ساتھ ساتھ اگر ایمان کی جرت اور حرارت بھی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف بات کرنا تو کجا آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھ سکتی. اوقات میں رہ کے ہم سے بات کرے. لیکن بہرحال ایک آزمائش ہے جو ہم پہ آئی ہوئی ہے. خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، افواہیں گردش کر رہی ہیں، اور بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پوری دنیا چونکہ ہم پہ ٹوٹ پڑی ہے تو ہم ختم ہونے والے ہیں، اس ملک کی آزادی سلب ہونے والی ہے. ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا دین اسلام، قرآن و سنت ہماری کو رہنمائی کرتے ہیں؟ اس حوالے سے چند گزارشات آج کے خطبے میں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش ہم پہ ڈالی ہے، اس آزمائش میں ہم کیا کریں. تو حضرات چند نکات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو وہی ہے جو ابھی میں آغاز میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں اپنے عقیدے میں پختہ اور ایمان میں بلند ہونا ہوگا. اللہ نے فتح و نصرت، کامیابی، کامرانی، عزت اور عروج کا وعدہ اہل ایمان سے کیا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَخِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں دل شکستہ ہونے کی ضرورت نہیں. انتم الاعلون، تم غالب ہو، غالب آؤ گے، عزت اور عروج تمہیں ملے گی، غلبہ تمہارا مقدر ہے. لیکن ایک شرط کے ساتھ، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. اگر مومن ہو تو عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، غلبہ ملے گا. اور اگر ایمان کی کمزوری ہے تو جتنا نقصان ہوتا ہے نا، یہ سارے کا سارا ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے. قرآن کریم کی سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں، اہل توحید اور مشرکین کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ایک بڑا پیارا سوال اٹھایا. دونوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. اہل توحید اور اہل شرک میں سے بھلا کون سا گروہ جو ہے وہ امن کا حقدار ہے؟ اللہ نے ذکر کیا اس کا. تھوڑا سا آگے جا کے نا، ایک دو آیات آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود ارشاد فرمایا. سورۃ الانعام ہے، جا کے مطالعہ کیجئے گا. اس کی آیت نمبر 82 ہے. پہلے سوال اٹھایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. دونوں گروہوں میں سے امن کا حقدار کون ہے، کس کو امن ملنا چاہیے؟ چند آیات کے بعد اللہ اس کا جواب دیتے ہیں
فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا. اور ظلم قرآن کریم نے اس کی تشریح کی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ادھر فرمایا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا. ایمان کا دعویٰ کیا تو توحید تک پکے رہے، شرک نہیں کیا. اولئک لہم الامن، فرمایا یہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، جو امن کے حقدار ہیں. عقیدہ سب سے بڑی دولت ہے امن کے لیے. اور دشمن سے، کسی بھی دشمن سے ہماری لڑائی کا سبب عقیدہ ہی تو ہے. عقیدے کے علاوہ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں. وہ بھی اناج کی روٹی، اناج کھاتے ہیں، ہم بھی اناج کھاتے ہیں. وہ بھی پھل کھاتے ہیں، ہم بھی پھل کھاتے ہیں. وہ بھی جسی طرح زندگی ہم گزار رہے ہیں اسی طرح وہ بھی گزار رہے ہیں زندگی. کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں؟ لڑائی کا سبب کیا ہے؟ لڑائی کا سبب صرف اور صرف عقیدہ توحید اور دین ہے ہمارا. اللہ نے فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کا دین نہ اپنا لو. اس کا مطلب ہے جھگڑا صرف دین کا ہے، صرف دین کا جھگڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی جھگڑا نہیں. آج دنیا کا کفر اگر مسلمانوں کے در پہ ہے تو سبب واحد اور ایک سبب ہے کہ مسلمان ایک آسمان سے اترے ہوئے دین کو مانتے ہیں، اور یہود و نصارہ اور دیگر مذاہب کا موقف یہ ہے ہمارے اپنے بنائے ہوئے نظام کو اپناؤ. اور بس یہی جھگڑا، اس کے علاوہ کوئی جھگڑا نہیں. انسانوں کے بنائے ہوئے نظام میں خرابیاں ہی خرابیاں، اور اللہ کے اتارے ہوئے دین میں خوبیاں ہی خوبیاں. اللہ کے نازل کردہ دین میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمزوری نہیں. اور انسان کے بنائے ہوئے دین میں، انسان کے بنائے ہوئے نظریات اور ازم میں خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، کوئی خوبی نہیں ہے. یہ فلسفے کی بات نہیں ہے، عام سادہ سی بات. اللہ نے یہ بات ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، قرآن کہتا ہے یہ دو جھگڑنے والے ہیں. ہذان خصمان، یہ دو جھگڑنے والے ہیں. اختصموا فی ربہم، جو اپنے رب کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں. جھگڑا اللہ کے معاملے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں. جھگڑا دین کے بارے میں، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے بارے میں، اللہ کے مقرر کردہ رسولوں کے بارے میں ہے، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کے بارے میں ہے، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں ہے. جھگڑا تو اللہ کے ساتھ منسلک، جو چیز بھی اللہ کے ساتھ منسلک ہے اس کے ساتھ جھگڑا ہے. تو اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. تاریخ اس بات کی شاہد ہے. ابو بکر صدیق اپنے بیٹے کے مقابلے میں آ گئے، عمر فاروق اپنے ماموں کے مقابلے میں آ گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے سگے بھائی کے مقابلے میں آ گئے، اور حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے قریبی رشتہ داروں عتبہ، اتیبہ اور شیبہ کے مقابلے میں آ گئے. سبب کیا تھا؟ اس کا جواب جناب صدیق اکبر کی زبان سے میں بارہا دے چکا. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے مسلمان ہوئے اور ایک دن بیٹھے گھر میں باتیں کر رہے تھے، اور باتوں کے درمیان انہوں نے یہ عرض کیا بابا آپ میری تلوار کی زد میں بدر میں 3 مرتبہ آئے، میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، حالانکہ میں کلائی کو حرکت دیتا آپ کی گردن اڑ جاتی، اتنا زد میں تھے آپ میں. جناب صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ یہ ہے ایمان، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے دشمن سے لڑائی کی وجہ. اب لڑائی کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تو نے 3 بار باپ سمجھ کے چھوڑا، میری تلوار کی زد میں 1 بار بھی آتا نبی کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا. یہ عقیدہ ہے، اس کو ایسا ایمان بدل. یارو کیسی عجیب بات ہے، جو 3.5 کروڑ خداؤں کا پجاری ہے، جو بندر کا پجاری ہے،
جو خنزیر کا پجاری ہے، جو گائے کا پیشاب پیتا ہے، جو عورت کا پجاری ہے، جو مرد کا پجاری ہے، شرمگاہوں کا پجاری ہے، آج وہ ہمیں مسلمانوں کو، ایک اللہ کے ماننے والوں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو اسی بات پہ ڈوب مر جانے کا مقام ہے۔ اس کو جرأت کیسے ہوئی کہ ہمیں آنکھیں دکھائے، ہمیں دھمکیاں لگائے؟ پھر ہمیں ایمان کی فکر کرنی چاہیے ذرا۔ سب سے بڑا سبب ہماری تباہی کا ایمان کی کمی ہے، اور ہم اگر بچ سکتے ہیں ان حالات میں جن کا شکار ہم ہیں، اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہم پر آئی ہے، اس آزمائش سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی کلیہ اور قاعدہ ہے، ہمیں اپنے عقیدے اور ایمان کو درست کرنا ہوگا۔ ایمان درست ہوگا۔ میں حیران ہوں، اس جنگ میں 60,000 افراد عیسائی مقابلے میں آئے مسلمانوں کے، اور مسلمان ویسے ہی 3-4 ہزار تعداد میں سے، ٹوٹل ہی جو ساری فوج ہی 3,000 کے 4,000، 3300-3400 فوج ہے، کوئی نسبت تناسب ہی نہیں ہے۔ کہاں 3-3.5 ہزار، کہاں 60,000 افراد۔ کمانڈر ان چیف ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس مشاورت بلائی اور پوچھا کہ کیسے مقابلہ کریں، 60,000 افراد ہیں، کیسے مقابلہ کریں؟ قربان جاؤں، لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں موجود ہے اور ابھی تازہ تازہ معزول کیے گئے ہیں، کمانڈر ان چیف کے عہدے سے برطرف کیا گیا ہے، تازہ تازہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ دل میں دکھ تو ہوگا نا، فتح میرے نام اللہ نے لکھ دی ہے، جدھر جاتا ہوں کامیابی ملتی ہے، میری قیادت میں آج تک کبھی مسلمانوں نے جنگ نہیں ہاری، پھر مجھے معزول کر دیا گیا۔ لیکن وہ لوگ اللہ کے لیے لڑنے والے تھے، نام و نمود کے لیے نہیں، جرأت و بصالت کے لیے نہیں، تمغوں کے لیے نہیں لڑتے تھے، وہ اللہ کے لیے لڑتے تھے۔ جناب خالد تنکے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا، تاریخ نویسوں نے لکھا کہ وہ تنکے کے ساتھ نا لوگ مشورہ کر رہے ہیں اور وہ تنکے کو توڑ رہے ہیں اور لکیریں لگا رہے ہیں اس کے اوپر نا، زمین کے اوپر بے اتنا ہی غنی ہو کے بیٹھے ہوئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، خالد تم بھی مشورہ دو۔ جناب خالد رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا نا، خدا کی قسم آج بھی جب ہم وہ جواب پڑھتے اور سنتے ہیں تو ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ کتنا کلائمیکس ہے ایمان کا۔ پوچھتے ہیں میں کیا مشورہ دوں، یہ بتائیں بندے کتنے ہیں مقابلے میں؟ کہا 60,000 افراد ہیں مقابلے میں۔ جناب خالد گردن اٹھا کے کہتے ہیں مجھے اکیلے کو ہی بھیج دو، میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ کن کو؟ 60,000 افراد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب ابو عبیدہ ہنس پڑے، کہتے ہیں خالد اکیلے؟ خالد نے کہا میرے پاس ایمان ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، اور جب ایمان اور وسائل کا مقابلہ ہوتا ہے نا تو ایمان غالب آتا ہے، اور جب وسائل سے مقابلہ ہوگا تو پھر زیادہ وسائل والا ہی کامیاب ہوگا۔ آج اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان سے لڑائی کر کے ہم وسائل کی بنیاد پر، ایٹم کی بنیاد پر، اسلحے میزائل کی بنیاد پر کامیاب ہو جائیں گے تو کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے تو نہیں کامیاب ہو سکتے، نہیں کامیاب ہو سکتے۔ تو جناب خالد نے پھر وہ فیصلہ ہوا، 60 افراد، صرف 60، بڑھتے بڑھتے نا 60 افراد کا مقابلہ ہوا 60,000 کے ساتھ۔ ایک کے مقابلے میں کتنے آئے؟ 1,000۔ سوچ سکتے ہیں آپ کہ ایک بندہ 1,000 کا مقابلہ کرے؟ ایک بندہ 1,000 کا، ساری مسجد میں 1,000 بندہ نہیں ہوتا، 1,000 بندے کا مقابلہ کرنا آسان کام ہے، لیکن انہوں نے کر کے دکھایا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ غیر مقابلے میں 50,000 بندہ دم دبا کے بھاگا ہے وہاں سے، باقی قتل ہو گئے ہیں۔ یہ ایمان تھا، اور آج ایمان کی ضرورت ہے جناب، سب سے بڑے ہمیں ایمان کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔
فتح و نصرت کا انحصار ہماری صلاحیت پہ، قابلیت پہ، ہمارے اسلحے کی قوت پہ، ہمارے بازوؤں کی طاقت پہ نہیں ہے. مومن کا یہ چیز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی نے کہا تھا نا امیر المومنین آپ بیت المقدس جا رہے ہیں، وہ کپڑے شپڑے صاحب بدل لیں، 17 پیوند لگے ہوئے تھے امیر المومنین کے کپڑوں میں. 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، بیت المقدس فتح کرنے جا رہا ہے. آگے بڑھ کے کمانڈر نے کہا حضور آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ کا روب اور دبدبہ ہے، آپ کپڑے بدل لیجئے، نئے کپڑے پہن لیجئے، کوئی پوشاک اچھی پہن لیجئے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے سے سرخ ہو گئے. کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو عزت کپڑوں کی وجہ سے ملی ہمیں؟ ہماری عزت کی وجہ اللہ کی ذات پر اعتماد ہے. اگر ہم نے اللہ کی ذات پر اعتماد چھوڑ دیا تو یہ عزت کپڑے کچھ نہیں کریں. 17 پیوندوں کے ساتھ امیر المومنین بیت المقدس میں داخل ہوتا ہے. عیسائی پادریوں نے اپنی کتابیں کھول لی، اپنی مذہبی کتابیں کھول لی، اور ان کتابوں میں عمر فاروق کی جس نے بیت المقدس فتح کرنا تھا اس کی نشانیاں پڑھی. کتاب میں لکھا ہوا تھا جس کے کپڑوں پہ 17 پیوند ہوں گے، جو اونٹ پہ خود سوار نہیں ہوگا اپنے خادم کو سوار کر کے آئے گا، جوتا ٹوٹا ہوا پہنا ہوگا. بیت المقدس میں ساری نشانیاں پوری ہو گئی. عیسائی پادریوں نے کہا بیت المقدس کسی نے فتح کرنا ہے، چابیاں اس کو دے. اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اللہ کی ذات پر رجوع. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. جب دشمن سے ٹکراؤ ہو جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، ثابت قدمی دکھاؤ اور اللہ کا ذکر کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے جالوت اور طالوت کا مقابلہ ہوا. جالوت کے ساتھیوں نے پڑھا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا. یہ جالوت کے ساتھیوں نے پڑھا، اور اس کے آخر میں جا کے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. جو صبر اور ثبات کا مظاہرہ کرتے ہیں نا، اللہ کی معیت ان کے ساتھ، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، جزا و فضا کرنے والے نہیں ہوتے. اللہ اکبر. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر کے میدان میں دعائیں یاد کر لیں. رجوع اللہ کی سب سے بہترین مثال. فرمایا تھا اللہ جو میرے پاس تھا لے کے تیرے سامنے کھڑا ہو گیا، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. آپ اتنا روئے تھے رجوع اللہ، اتنا روئے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ کی چادر سرک سرک کے نیچے گر گئی. جناب صدیق اکبر نے چادر اٹھائی، کندھوں پہ ڈالی، پیچھے سے جفا ڈالا اور کان میں کہا آقا بس کر دیجئے، اب اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. پھر فرشتے اترے مدد کے لیے، اللہ نے مدد کی. اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی ایمان تو ان جیسا پیدا کر کے دکھاؤ، اللہ کی مدد نہ آئے گی تو پھر کیا ہے. لیکن اللہ کی مدد کا دروازہ ہم نے چھوڑا ہی نہیں. اگر جنگ لگ جائے تو تیسرا کام جو کرنے والا ہے وہ ہے استقامت، صبر اور حوصلہ. حدیث میں نے آغاز خطبہ میں بیان کیا، آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے لڑائی کی کبھی خواہش نہ کرو. واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کرو، جنگ کا سوال نہ کیا کرو، جنگ کی تمنا نہ کیا کرو. جنگ بہت بری چیز ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملنے والی ملکہ سبا نے جنگ کی ترجمہ اور جنگ کی تشریح کی ہے. اس نے کہا کہ جنگ سے نکلتا کیا ہے، عزت والے ذلیل ہو جاتے ہیں اور دولت والے فقیر ہو جاتے ہیں. یہ جنگ ہوتی ہے نا، بندے ذلیل ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا جنگ کی کبھی خواہش نہ کرو. لیکن اگر جنگ مسلط کر دی جائے
تو پھر ثابت قدمی دکھاؤ، استقامت دکھاؤ، پھر میدان جنگ سے بھاگو گے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، آمنوا اے ایمان والو، اصبروا وصابروا ورابطوا، ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، جم جاؤ پھر دشمن کے سامنے۔ تعلیم کیا ہے؟ ان جنحوا للسلم فاجنح لھا، اگر وہ صلح کی درخواست کریں تو تم کرو، اگر وہ صلح کی درخواست نہ کریں تو ایویں بھیک نہ مانگو۔ مذاکرات کی بھیک، صلح کی بھیک مومن کی شایان شانی نہیں ہے۔ دشمن سے مقابلہ ہے تو ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اسلام تو اتنا غیور ہے، میرے پیغمبر جب 10 سال کے بعد 8 سال کے بعد آئے نا بیت اللہ میں، تو مسلمان کمزور ہو گئے تھے، نہتے تھے، بڑے ماڑے سے ہو گئے تھے، چلا بھی نہیں جاتا تھا، کچھ سفر کی صحبت برداشت کی، کچھ کمزور تھے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا رمل کرو، گردن پھلا کے چلو، اکڑا کے چلو، سینہ پھیلا کے چلو، ایڑیوں کے بل چلو، آگے آگے بڑھ کے چلو۔ دشمن دیکھ کے تمہیں یہ نہ سمجھے یہ ماڑے بندے ہیں، اپنی طاقت کا اظہار کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّنِ اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنے جوگے ہو اتنی طاقت تیار کر کے رکھو، باقی اللہ پہ چھوڑ دو۔ قرآن کہتا ہے صبر و ثبات کے ساتھ۔ اور چوتھی بات، جنگ کے دوران میں دشمن کی آواز نہ بنو۔ دشمن پروپیگنڈا کرتا ہے تمہاری فوج کے بارے میں، تمہارے ملک کے بارے میں، تمہاری طاقت کے بارے میں، اور ہم اس پہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں وہ بہت طاقتور ہے، وہ بہت طاقتور ہے۔ یہ منافقین کا کام ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا ہے، اللہ اللہ اللہ، فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، یہ جو منافق لوگ ہیں نا، جب ان کو کوئی خبر پہنچتی ہے نا امن کی یا خوف کی، أَذَاعُوا بِهِ، وہ تحقیق و تفتیش کیے بغیر نا اس کو پھیلانے لگ جاتے ہیں، نشر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ کا فیس بک ہینڈلر کون ہے؟ یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے؟ وہ آپ کے وطن کے بارے میں، آپ کی فوج کے بارے میں، آپ کے جو ادارے ہیں ان کے بارے میں کوئی غلط بات آپ کو بریف کر رہا ہے اور آپ اس کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ قرآن تو عام روٹین میں یہ تعلیم دیتا ہے، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے، فاسق خبر لے کے آئے، فتبینوا، اس کی تحقیق کیا کرو اس کی۔ اور جنگ کے میدان میں تو خاص کر کے جب جنگ لگی ہوئی ہو، فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، فرمایا اگر یہ اس خبر کو پھیلاتے نا، کسی صاحب حکومت کے پاس لے کے آتے، کسی عقلمند بندے کے پاس لے کے آتے، کسی سمجھدار آدمی کے پاس لاتے، وہ اس کی تحقیق کرتا، تفتیش کرتا، ان کو صورتحال بتاتا، تو آپ کو سمجھ آتی کیا معاملہ ہوا ہے۔ اس لیے ہر خبر کو لے کے آگے اڑانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، خاص کر کے موجودہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے، آپ کے ایک چیز کو لائک کرنے سے وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچتی ہے وہ چیز، اور آپ کہیں ہماری اپنی فوج، اپنی قوم کا مورال ڈاؤن کرنے کا سبب نہ بن جائے۔ جنگ کے دنوں میں اپنی قوم کے مورال کو بلند کریں۔ آپ کا اختلاف ہوگا اپنی جگہ پہ، قربان جاؤں، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت پہ دونوں میں جھگڑا ہوا، جنگ جمل صفین ہوئی، روم کے بادشاہ نے جناب امیر معاویہ کو خط لکھا، کہا علی کے مقابلے میں میں تمہارا مددگار ہوں، تم اس کے مقابلے میں نکلو، ادھر سے میری فوجیں آئیں گی، ادھر سے تم نکلو، کچوچ کے رکھ دیتے علی کو، فکر نہیں کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مدبر، ان جیسا متحمل کم ہی کسی مانے جانا ہے، بڑے صبر اور حوصلے والے، جب اس کا خط پڑا نا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے مسجد کی دیوار سے، غصے کے ساتھ کپکپا اٹھے اور خط لکھا، جوابی خط لکھا، کہا اور روم کے حکمران سنو، ہمارا اختلاف ہوگا علی کے ساتھ، ہمارا معاملہ ہم اپنے آپ حل کر لیں گے، اگر تو نے علی کے مقبوضات کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھا، علی کی قیادت میں سب سے پہلا جو سپاہی نکلے گا وہ معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اسلام کی تعلیم ہے، اختلاف ہو جائے
تو دشمن کی زبان نہ بنو. اختلاف ہو جائے، اختلاف ہوگا نا، آپ کا عمران خان کے ساتھ اختلاف ہوگا، فوجی حکمرانوں کے ساتھ اختلاف ہوگا، کسی اور سے اختلاف ہوگا، کسی حکمران سے، لیکن یہ پاکستان، یہ وطن عزیز، یہ اسلامی نظریاتی مملکت ہے. اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے عمران خان کے سپاہی ہم ہیں. اگر وہ ملک کی حفاظت کے لیے لڑے گا، اختلاف ہوگا، 100 بار ہوگا اختلاف، لیکن اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ تمہارا اختلاف ہے تو تم کو ٹھیک ہے کچوچ ڈالو پکڑ کے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. 5ویں بات، مسلمان افواج جو ہے نا، مسلمان سپاہیوں سے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. اللہ کے رسول بدر کے لیے نکلے، آپ بار بار پوچھ رہے ہیں، بڑی مثال ہے ہمارے سامنے، آپ بار بار پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی میرے ساتھ کون ساتھ دے گا؟ مہاجر اٹھتے ہیں، ابوبکر صدیق کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہیں، عمر کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہیں، ساتھ ہیں، ہاتھ اٹھا ہم ساتھ ہیں. میرے پیغمبر بار بار پوچھ رہے ہیں. اشارہ انصار صحابہ کی طرف ہے. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، مسکرا کے کہتے ہیں آقا لگتا ہے اشارہ ہماری طرف ہے. آقا آپ کو ہمارے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہم یہ نہیں کریں گے. آقا آپ چلیں، ہمیں لے کے چلیں، برکے غمات تک بھی لے کے جائیں گے تو ہم جانے کو تیار. فوج کو حوصلہ ملا، کمانڈر ان چیف کو حوصلہ ملا. میرے پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. فرمایا یہی میں چاہتا تھا، یہی میں چاہتا تھا. احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، پیڑ سے کپڑا ہٹایا، کہا کب پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک بڑی لگی، کمر جھک رہی ہے، پتھر باندھا ہے. میرے آقا نے اس کو تسلی دی. فرمایا میں وہ کمانڈر نہیں ہوں جو آپ کھاتا ہوں تمہیں بھوکا رکھتا ہوں. آپ نے اپنی قمیض اتھر کو اٹھایا، فرمایا میرے ساتھی تو نے ایک پتھر باندھا ہے، تیرے قائد نے 2 پتھر باندھے ہوئے، تیرے قائد نے 2 پتھر باندھے ہیں. اس حالت میں جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جو بلال تیری عظمت پہ بھی، جناب بلال آگے بڑھتے ہیں، ایک نعرہ مستانہ لگاتے ہیں. کیا جملہ جناب بلال نے بولا؟ فرمایا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. لوگوں سنو، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پہ مرنے تک جہاد کی بیعت کر رکھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت جب مایوسی تھی، جناب بلال کے اس جملے نے میرے پیغمبر کا حوصلہ بڑھایا. اپنی فوج کو سلام کریں، اپنی فوج کا حوصلہ بڑھائیں، اپنی فوج کے ساتھ لڑنے مرنے کا عزم کریں. یہ اسلامی تعلیم ہے. اگر دشمن جنگ مسلط کر دے تو ان سے اظہار یکجہتی کرنی چاہیے. اللہ اکبر. اور پھر آخری بات کہوں کہ معاشرے کے اندر جنگ کے دنوں میں مشکوک لوگوں پہ نظر رکھیں. مشکوک لوگ جو آپ کے اندر پھر رہے ہیں لیکن وہ آپ کے نہیں ہیں. کسی نے پیسے اٹھا لیے ان سے، کسی نے مفاد لے لیا ان سے، کسی نے کچھ کر لیا، ان سے نظر رکھیں. اور مثال بڑی پیاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی خندق کے لیے میدان میں نکلے ہیں نا، پیچھے مدینہ کی حفاظت کے لیے حضرت حسان کو چھوڑ گئے. اب حضرت حسان شاعر آدمی تھے، اور شاعر جو ہوتے ہیں نا وہ عموماً وہ کوئی جرت والے اور بہادر نہیں ہوتے. شاعرانہ مزاج ہی ایسا ہے نا، نازک ہوتے ہیں، بڑا ان کا سسٹم ہے. ایک مشکوک افراد نا مدینہ کی 4 دیواری کے گرد گھومے. حضرت صفیہ میرے پیغمبر کی پھپھو جان، وہ حضرت حسان سے کہتی ہیں اس کو پکڑو ذرا، ٹھوک دو اس کو، یہ پھر رہا ہے، یہ شکایتیں کرے گا، ہمارے یہودیوں کو بتائے گا، ہمارے دشمنوں کو خبر دے گا، یہ مشکوک بندہ ہے، یہودی ہے، یہ پھر رہا ہے یہاں پہ، خبریں لے رہا ہے، اس کو مار ڈالو اس کو. حضرت حسان کہتے ہیں بی بی تم جانتے ہو میں ہجرہ بندہ نہیں،
مجھ سے نہیں یہ کام ہو سکتا، میں ایسا نہیں ہوں، میں نہیں مار سکتا۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں اچھا آپ ادھر ٹھہرے۔ حضرت صفیہ نے لنگوٹا کسا، سر پہ وہ پٹکا سا باندھا اور ایک بڑا سا ڈنڈا لے کے نا نکلی اور پیچھے سے جا کے اس کے سر پہ مارا بڑے زور سے۔ وہ گرا تو مار مار کے اس کو وہیں پہ مار دیا، قتل کر دیا، اس کو مار ڈالا۔ واپس آگے حضرت سان سے کہتی ہیں او مریا پیا تو بیگ شیک کٹ لے جا کے، اب اس کا سامان تم لے لو۔ جنگ کے دنوں میں مشکوک افراد پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہمارے گرد ہمیں گمراہ تو نہیں کر رہا کوئی بندہ، ہمیں کوئی ایسا سبق تو نہیں پڑھا رہا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو، ہماری افواج کے لیے نقصان دہ ہو، ہماری بڑھتے ہوئے قدموں کے لیے نقصان دہ ہو۔ ان پہ نظر رکھنی چاہیے حضرات۔ اور پھر سب سے بڑی اور سب سے اہم بات پہلے کہی دوبارہ دہراتا ہوں، آخری بات ہے اس حوالے سے کہ فوجی قوت اور مہارت جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی مہارت ہوتی ہے، لیکن اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ ہماری تاریخ میں ایک ایم ایم عالم تھا نا، ایم ایم عالم نے اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے، رحمت کرے اس پہ، اس نے چند سیکنڈ میں 5 طیارے گرا کے دنیا میں ایک ریکارڈ قائم کیا تھا۔ اور آج اگر ہم نے 2 طیارے ٹریپ کر کے گرائے تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے جوانوں میں وہ صلاحیت موجود ہے، ہمارے فوجیوں میں وہ صلاحیت موجود ہے، اور یہ اللہ نے دی ہے۔ وہ حسن صدیق جو ہے وہ ونگ کمانڈر، اللہ اس کی زندگی میں برکت دے۔ یقین جانیے ایک دن پہلے جب وہ ہمارے ملک سے ہو کے چلے گئے تھے نا، تو سارا دن اور ساری رات دل کی دھڑکن اب نارمل رہی تھی۔ سوچ رہے تھے ہم اتنے کمزور ہیں یار، وہ ہماری سرحدوں کو پامال کر کے چلے گئے، اتنے بوجھ تھا سر کے اوپر ایک۔ اگلے دن ہم سفر پہ جا رہے تھے، فیصل آباد گئے فوجیوں کی تعزیت کے لیے، تو راستے میں بھی یہی علماء کرام باتیں کرتے جا رہے تھے، یار بڑا افسوس ہوا ہمارے ساتھ۔ فیصل آباد جا کے ہمیں خبر ملی کہ آج ماشاءاللہ 2 طیارے پاکستانیوں نے دن کے اجالے میں گرائے ہیں۔ ایسے لگا جیسے منو وزنی جو پتھر سر پہ پڑا تھا وہ اتر گیا، دل خوش ہو گیا، باغ باغ ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے صلاحیت پہ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن نے کہا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ تم نہیں ان کو مار رہے تھے، اللہ مار رہا تھا۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے فلسفہ، یہ ہے اصل بات۔ وما قتلوہم فلم تقتلوہم، تم نہیں ان کو مار رہے تھے، ولکن اللہ قتلہم، اللہ ان کو مار رہا تھا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب تم ان کو پتھر مار رہے تھے تو تم نہیں مار رہے تھے، اللہ مار رہا، ولکن اللہ رما۔ حضرات یہ سوچئے، یہ ہے سارا فلسفہ۔ جنگ ہم نہیں چاہتے، بالکل نہیں چاہتے۔ مسلمان جنگ کا مسلمان بڑا پرامن ہوتا ہے، بہت پرامن ہوتا ہے۔ میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ مکی زندگی میں 1048 افراد جو ہے نا، وہ 1048 افراد صرف یہ کام آیا جنگوں میں۔ 800 اور کچھ کافر تھے اور 200-300 باقی جو تھے وہ مسلمان، اور آپ نے پورے علاقے میں امن قائم کر دیا۔ اور یہ 2 جنگیں، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم، میرے پیغمبر کی 13 سالہ لڑائی میں کوئی غیر فوجی نشانہ نہیں بنا، کوئی غیر محارب نشانہ نہیں بنا، عام انسان، عام شہری نشانہ نہیں بنا۔ جو مارا گیا وہ فوجی تھا، لڑنے کے لیے آیا تھا، وہ مارا گیا۔ اور کئی لڑنے کے لیے آئے ہوئے بھی آپ نے چھوڑے ہیں۔ بدر کے قیدی سارے چھوڑ دیا آپ نے، کہا ہمیں فدیہ دے دو اور جاؤ، چھوڑ دیا۔ بعض لوگ کل ہمارے حکمرانوں نے جو فیصلہ کیا قیدی یہ پائلٹ چھوڑنے کا، اس پر بڑی تنقید کر رہے ہیں۔ حضرات ہم اس کی تائید کرتے ہیں، یہ ہمارے ملک کے لیے بہت فائدے کی چیز ہے، یہ ہم نے چھوڑا ہے، ہم نے ان کے منہ پہ سلیب مارا ہے، ہم تائید کرتے ہیں اس کی، بڑی اچھی بات ہے۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے سارے وہ بھی مارنے کے لیے آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے چغادری پہلوان تھے کفار کے، آپ نے سب کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا، فرمایا جاؤ ٹھیک ہے،
فدیہ دے دو اور جاؤ، چھوڑ دیا۔ حضرات یہ پیارے پیغمبر سے اسلام مارنا نہیں چاہتا، اس لیے فرمایا لیکن یہ دو جنگیں جو جنگ عظیم اور جنگ عظیم اول اور دوئم ہوئی ہیں، کبھی ان کے مرے ہوئے کو بھی تعداد گن لیا کریں۔ 70 ملین سے زیادہ لوگ مرے ہیں ان جنگوں میں، 70 ملین سے زیادہ دو جنگوں میں، اور عام شہری زیادہ مرے۔ افغانستان میں کتنے فوجی مرے اور کتنے عام لوگ مرے، عراق میں کتنے فوجی مرے اور کتنے عام، یہ تو ہماری ہوش کی بات ہے نا۔ چلیں جنگ عظیم اول دوم تو شاید ہی وہ ہمیں کو بیٹھا جس نے وہ دیکھی ہیں، ورنہ ہم نے نہیں دیکھی وہ، لیکن یہ افغانستان اور عراق کے معاملات تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، کتنے لوگ مارے، اور کبھی اسلام کی تعلیم بھی دیکھنی چاہیے وہ کیا ہے۔ تو حضرات محترم، جنگ کے ان ایام میں ہمیں کیا کرنا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا